ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے تو نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ سیاسی انتشار اور افتراق ہمارے اندر ایسے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بھائی بھی آپس میں دست و گریبان ہیں کہ میں فلاں کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ فلاں کو کرتے ہیں، میرا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے ہے اور آپ کا فلاں سے۔ بلکہ اب موجودہ وقت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی منافرت سے زیادہ یہ سیاسی جو تفریق ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور برداشت نہیں کر رہے۔ نظریہ بھی ایک ہے، سوچ بھی ہے کہ سب کچھ، لیکن سیاسی پارٹی الگ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ خاص طور پر مذہبی طبقے پہ بہت زیادہ الزام ہے کہ جی مذہبی منافرت، مذہبی شدت پسندی، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ دہشت گردی کی شکل بنی ہوئی ہے، تھی اور شاید اب بھی کچھ ہے، لیکن اس کی بجائے اب جو سیاسی میدان ہے، سیاسی عدم برداشت، سیاسی عدم رواداری، یہ اب کو بہت زیادہ آگے نکل گئی۔ اور اس میں آپ نے تو کہا کہ بھئی جو ہے نا ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی وہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے اور لوگوں کا ذہن جو بن رہا ہے، یہ ایک مادی ذاتی مصلحت، ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ اس سیاست کو یہ بنا لیا ہے کہ بھئی بس ہم ہی حق ہیں۔ اگر عموماً میں تو دیکھتا ہوں ایک عرصے سے کہ اگر ہم حکومت میں ہیں تو بالکل ٹھیک ملک چل رہا ہے، دوسری پارٹی آ گئی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن کہاں سب برباد ہو رہا ہے۔ اگر میں ادھر ہوں تو بالکل سب ٹھیک ہے جی، اور اگر نہیں دوسرا وہی کچھ کر رہا ہے، اچھا بھی کر رہا، اگر اچھا وہی کر رہا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ خراب ہے۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ سیاست میں آ کر لوگوں نے صرف اپنے ذاتی مصلحت، ذاتی فائدے، اپنے ذاتی مقاصد، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے صرف توڑ پھوڑ، سیاست کو یہ سمجھا ہے کہ توڑ پھوڑ کا نام سیاست ہے۔ آپ لوگوں کو توڑیں، بیچ میں آپ اپنا کام کریں، یہ ہے جس کو قرآن نے نفی کی، حدیث نے، اسلام نے اس کی نفی کی۔ اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا لَا تَخْتَلِفُوا، بھئی اختلاف نہیں کرو، تفرقہ نہیں کرو، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، آپس میں مل بیٹھ کر کرو بات آپس میں، کیوں دوسرے کے خلاف؟ تو یہ سیاست میں تو سیاست دانوں نے، چاہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، چھوٹوں کو ہم تو بعد میں رکھیں، لیکن یہاں ذمہ داری بنتی ہے جو ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، وہ ایک سطح پہ آخر ایم این اے، ایم پی اے یا چیئرمین یا کونسلر کچھ ہے، تو اس کا تو دماغ اور اس کی عقل، اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اور اس کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے، اس کو سب کچھ سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، ججی تلی بات کرے، دوسرے کی بات سن کر اس کو برداشت کر اس کا جواب دے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عوام میں اکثریت لوگ اس لیڈر کو، اس سیاسی قائد کو، سیاسی بندے کو آپس کی محفلوں میں پیچھے پسند کرتے، اس کی تعریف کرتے ہیں جو بندہ دوسرے پر تنقید اور توڑ پھوڑ، گالی گلوچ کی بجائے جو ہے اس کا جواب منطقی جواب دیتا ہے، عقلی جواب دیتا ہے، اپنی دلیل سے جواب دیتا ہے یا اپنے کردار سے جواب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلامی کہیں، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے علاوہ بھی دیکھیں تو وہی لیڈر ہوتا ہے، وہی قائد ہوتا ہے، وہی ملک کو، قوم کو سنوارتا ہے، وہی ترقی کا باعث بنتا ہے جو دوسرے کی بھی سنتا ہے، دوسرے کو ساتھ بٹھاتا ہے۔ سیاست میں اس وقت عدم برداشت میڈیا پہ بیٹھ کر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، اس میں لکھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا بنایا کہ ہم نے فلاں کی ہی تائید کرنی ہے، فلاں کی تنقید کرنی ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ اس وقت سوشل میڈیا ہے یا مختلف چینل ہیں، اس پہ بیٹھ کر ہمارے چینلوں پہ بات چیت کرنے والے، بحث مباحثہ کرنے والے اینکر پرسن جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر نہیں بھی کوئی ایسی عدم برداشت کی بات نکالتا تو وہ ایسا سوال کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لازمی کوئی نہ کوئی بات آپ بولے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں تربیت، ایجوکیشن، اور بالخصوص
جہاں ہم کہیں کہ بے دین سے تعلق رکھنے والے طبقے اور علماء یا مولویوں کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، تو وہاں سیاسی جو لوگ ہیں ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔